بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سے پہلے حج کے بارے میں، فرض ہونے کے بارے میں کہ حج کب فرض ہوتا ہے، اس کے شرائط بیان کیے گئے تھے، حج کی اقسام بیان کی گئی تھی۔ ابھی حج کے صحیح ہونے کی شرطیں بیان کی جائے گی کہ حج صحیح کب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی پر حج تو فرض ہو گیا، مثلا مجھ پر حج فرض ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا حج صحیح ہوا؟ تو اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ہمارا حج صحیح ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک بھی کام نہیں کیا تو پھر ہمارا حج صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے احرام کا باندھنا۔ سب سے پہلی شرط کہ ہم حج کے جتنے ارکان ادا کریں گے وہ احرام کی حالت میں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احرام نام ہے اوپر کی ایک چادر اور نیچے کی ایک چادر۔ نہیں، احرام اس کا نام نہیں ہے۔ احرام نام ہے صرف دو چیزوں کا، ایک ہے تلبیہ، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرنا، تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے ایک تلبیہ پڑھنا اور دوسرا نیت کرنا۔ یہ دو چیزیں بس احرام ہیں، یہ دو چیزیں۔ پھر اس کے بعد یہ دو چیزوں کی وجہ سے جب بندہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے حج کی، عمرہ کی، تو پھر وہ بہت سارے احکامات جو احرام کے ہوتے ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ چادر پہنی جائے جو سلی ہوئی نہ ہو، یعنی وہ کپڑا پہنا جائے جو سلا ہوا نہ ہو۔ آپ سمجھے؟ دیکھیں، مسئلہ اچھی طرح سمجھے۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نام ہے دو چیزوں کا، تلبیہ اور نیت۔ تلبیہ یعنی اللہ کا ذکر، لبیک اللہم لبیک، یہ اور نیت کہ بندہ نیت کر لے۔ تو پھر ایک بندے نے صرف چادر پہن لی لیکن ابھی تک نیت نہیں کی تو وہ احرام میں نہیں کہلائے گا۔ احرام میں اسی وقت ہوگا جب کہ نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے۔ اب اس کے لیے لازم ہوگا کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے اور ایسی چپل نہ پہنے جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے، خوشبو نہ لگائے، بہت ساری ایسی چیزیں، انشاءاللہ اس پر مستقل اس پر بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی شرط کہ حج کے ہم جتنے ارکان ادا کریں وہ احرام کی حالت میں ہو، ہاں احرام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حج کا زمانہ ہو، ہاں حج کے جو ارکان ہم ادا تو کر رہے ہیں لیکن یہ حج کے زمانے میں ہی ادا ہونے چاہیے، کرنے چاہیے۔ اگر کسی نے رمضان میں حج کے ارکان ادا کیے، بھائی وقوف عرفہ چلا گیا اور عرفہ میں وقوف کر لیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج اسی زمانے میں ہو سکتا ہے جو حج کے ایام ہیں، حج کے جو ایام ہیں انہی ایام میں حج کے ارکان ادا کرنے سے حج ادا ہوگا۔ اسی طرح نمبر 3، مقامات مقدسہ۔ مقامات مقدسہ میں یہ ارکان ادا کرنا، یعنی مسجد حرام، بیت اللہ، اسی طرح مینا، عرفات، مزدلفہ، اس میں مناسک حج ادا کرنا۔ لہٰذا اگر کسی دوسری جگہ میں حج کے ارکان کو ادا کیے گئے تو اس سے حج نہیں ہوگا۔ ارے ہم دیکھتے ہیں نا، بہت ساری ویڈیو ہم نے خود دیکھی ہے، ایسی آتی ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنی مسجد میں یا اپنے علاقے میں کعبۃ اللہ بنا لیتے ہیں، اب اس کا طواف کر رہے ہیں اس کا۔ ارے بھائی اللہ کے واسطے یار، تھوڑی تو عقل ہونی چاہیے، تھوڑی تو ہمیں وہ قصہ نہیں پتا؟ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہی ہے کہ ابرہہ نے یمن کے اندر ایک قبلہ بنایا تھا، کعبہ بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سعودیہ میں جو کعبہ ہے یہ اس کو ختم کر دیا جائے اور میرے کعبہ کو رائج کیا جائے۔ اللہ نے اس کا کیا حشر کیا؟ آج کچھ لوگ ایسے جاہل، ان پڑھ، نادان، یہ کیا کرتے ہیں، اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں کعبہ بنا کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، بالکل کسی حالت میں جائز نہیں۔ تو یہ اس کی شرط ہے کہ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو حج کے دنوں میں ہو اور انہی جگہ پر ہو جہاں شریعت نے حکم دیا ہے، انہی جگہ پر ان ارکان کو ادا کرنا ہے۔ اور نمبر 4، امتیاز کی صلاحیت کا ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ حج کر رہا ہے اس کے اندر اتنا علم ہو، اتنا احساس ہو کہ اسے پتہ چلے کہ حج کا یہ رکن اس رکن سے الگ ہے۔ مطلب دیکھیں، وقوف عرفہ یہ الگ ہے، مزدلفہ الگ ہے، طواف الگ ہے، یہ سعی الگ ہے، رمی جمار الگ ہے، یہ سارے اس کو پتہ ہو کہ یہ الگ الگ احکام ہیں، یعنی اتنا اسے شعور ہو، اتنا احساس ہو، اتنا علم ہو، تب جا کر اس کا حج صحیح ہوگا۔ اسی وجہ سے کوئی مجنون حج کر لیتا ہے، اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا یعنی
پھر اس کے احکام الگ ہیں، اس کی طرف سے اس کا ولی احرام باندھے گا۔ بہرحال یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ امتیاز کی یعنی الگ الگ، یعنی ہر رکن کو الگ الگ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو ایسا بندہ، تو پھر ایسی صورت میں اس کا حج صحیح ہوگا۔ پھر نمبر 5، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ پہلے تو امتیاز کی صلاحیت اور یہ ہے عقل مند ہونا، یعنی امتیاز کی صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجنون حج کر لیتا ہے تو پھر ایسے شخص کا حج معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے، ولی اس کا احرام باندھے اس کی طرف سے اور اس کے حج کے ارکان ادا کرتا رہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے حج کا ثواب بھی ولی کو ملے گا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ حج کے ارکان خود ادا کرنا۔ دیکھیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، مجبوری نہیں ہے، بلا عذر اگر کسی دوسرے سے حج کے ارکان ادا کرائے تو حج صحیح نہیں ہوگا۔ بھائی ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں واللہ علم یہ بات کہاں تک صحیح ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ جیسے ورا لوگ کرتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے دے دیے کسی کو، کہا کہ میری اتنی نمازیں پڑھ لینا۔ نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو کچھ رینڈ دے دیں کہ بھائی اتنے رینڈ لے لو، بھائی میری طرف سے طواف کر لینا، تو ایسی صورت میں صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ارکان حج ادا کرے، خود ارکان حج ادا کرے۔ اگر کوئی انتہائی معذور ہے تو پھر اس کے بہت سارے احکامات ہیں جو الگ ہے، وہ کبھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ اسی طرح نمبر 7، حالت احرام میں صحبت نہ کرنا۔ دیکھیں، اگر کسی نے وقوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، تو پھر اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا، پھر حج ہی ختم ہو جائے گا، اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے جو محترمہ ہیں انہیں پہلے سے یہ مسائل سمجھا دیے جائے کہ بھائی دیکھو، حالت احرام میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں، اس میں ہمیں بچنا ہے حالت احرام میں صحبت کرنے سے۔ اگر وقوف عرفہ سے پہلے صحبت کر لی تو پھر حج ہی فاسد ہو جائے گا۔ اور ایک آخری شرط یہ ہے کہ جس سال حج کا احرام باندھا ہے اسی سال حج کرنا ہے، یعنی اس احرام سے اگر حج کرنا ہے تو اسی سال کرنا ہے۔ یہ نہیں کیا اس سال حج کا احرام باندھا اور پھر آئندہ سال اس احرام سے حج کریں، نہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ جس سال حج کا احرام باندھا ہے اسی احرام سے اگر حج کرنا ہے تو اسی سال کرنا لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری لبیک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی